بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے گھر خریدا۔ خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا۔ وہ بیچنے والے سے کہنے لگا کہ بھائی یہ گھڑا تم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ بیچنے والا کہنے لگا میں نے گھر بیچا، اس میں جو کچھ موجود تھا وہ بھی بیچا۔ آخر دونوں جھگڑتے ہوئے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میرا ایک لڑکا ہے، دوسرا کہنے لگا میری ایک لڑکی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور جو کچھ بچے وہ خیرات بھی کر دو۔ یہ دنیا امتحان ہے، اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں نہایت ہی اہم چیز مال و دولت کی فردانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ ارشاد خداوند ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنے میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا، بس اوقات خود مفتون کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور ظاہر ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائنی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جن کے پاس زیادہ مال ہو وہ زندگی میں زیادہ آسودگی، زیادہ عیش حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس مال کم ہے اس کی تنگ دستی کے زیادہ احکامات ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو ایک دوسرے کے سپرد کرنے پر مصر ہیں کہ کہیں یہ مال ایسا نہ ہو جس پر ان کا حق نہیں، اور اس مال ناحق کی وجہ سے انہیں کوئی آخرت میں سزا نہ بھگتنی پڑے۔ شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ نقصان ہو۔ ان دونوں متقی انسانوں نے اس مال و دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے احتیاط برتی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو وہ مال جائز حق کے طور پر لوٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شبے والی چیزوں کو چھوڑا کرو، وہ چیزیں اختیار کرو جو شک والی نہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔